غور و فکر کرنا، نظر و فکر یہ واجب ہے. تو جب نظر و فکر کرے گا تو معقولات جو ہمارے سامنے ہے خارج میں، معقولات ثانیہ ہیں، خارج میں جو ہوگی تو کیا ہوگی؟ معقولات ثانیہ ہوں گی. ذہن میں ہے تو معقولات اولیٰ ہے. تو معقولات ثانیہ کو جب آپ دیکھیں گے تو آٹومیٹک اس کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ ضرور ہوگی. تو اسی کے لیے کہا انہوں نے النظر واجب، نظر واجب ہے. ہم نظر کی بیچ میں تعریف کر دیا تھا. آگے کیا کہا؟ ایک دعویٰ کیا نا. کیوں؟ اس لیے کہ نظر و فکر یہ واجب کا مقدمہ ہے. واجب کا مقدمہ ہے. کیا مطلب؟ واجب بالذات جو ہے اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے نظر ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مقدمہ ہے، نظر کریں گے تبھی واجب کا عرفان ہوگا. اور حقیقت ہے کما کو ہم لوگ تو رسمی عرفان لے کے چل رہے ہیں. ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. دادا مسلمان تھے، گھر والے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. کہاں چکر پڑتے ہیں کہ مناظر قدرت پہ غور کریں پھر عرفان اس میں گہرائی میں جائیں اور عرفان حاصل کریں؟ نہیں، ایک آسانی سے مل گیا ہے. ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. جی ابا نے سنی مدرسے میں ڈال دیا تو سنی ہے، کہیں دیوبندی مدرسے میں ڈال دیے ہوتے شروع میں تو اپن وہی ہو جاتے. اللہ ماشاء اللہ نہیں نہ ہوتا ہے، بالکل لاشوری دور میں لا کے داخل کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے. لینو مقدمۃ الواجب، اس لیے کہ نظر و فکر کرنا، غور کرنا مناظر قدرت میں یہ واجب کا مقدمہ ہے. اسی سے واجب کا عرفان ہوگا. واجب صورت واجب بالذات. تو تھوڑا تھوڑا یہ منطق کو ٹچ کر رہے ہیں. ایک ہو گیا، ایک ٹچ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں البسیط لا یکون کاسب. یہ بھی منطق کا ایک عنوان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ منطق کا ایک عنوان ہے البسیط لا یکون کاسب. بسیط کاسب نہیں ہو سکتا. یہ ان کا بہت بڑا فنڈا ہے. کن کا؟ منطقیوں کا. بسیط کاسب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر کاسب ہوگا، بسیط کاسب ہوگا تو کاسب کے لیے ضروری ہے کہ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص وغیرہ سے ترکیب ہو. سمجھ رہے آپ؟ کاسب کے لیے ضروری ہے. جب کاسب کے لیے ضروری ہے کہ حد تام، حد ناقص، یا کاسب کی 4 قسمیں بنتی ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. یہ حدود اربع جو ہیں یہ مرکبی ہوتے ہیں. تو اگر بسیط کاسب بننے لگے تو کاسب تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. تو بسیط بسیط نہیں رہ جائے گا. ہذا خلق. بسیط بسیط نہیں رہ جائے گا صاحب. اگر بسیط کو آپ کاسب بنانے لگے نا تو کاسب ہمیشہ ضروری ہے کہ تو حد تام ہوگا کاسب، یا حد ناقص ہوگا، یا رسم تام ہوگا، رسم ناقص ہوگا. یہ حدود اربع مرکب. تو اگر بسیط کاسب بنے گا تو بسیط بسیط نہیں رہ جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مرکب. کیوں ہوگی؟ بسیط کاسب نہیں ہو سکتا. آگے اس کی دلیل کیوں نہیں کاسب ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ عمل ترکیب کو قبول نہیں کر سکتا. نیچے میں نے سطر والے نے لکھا حرکت ثانیہ کو. دیکھیے ترکیب کے لیے 2 حرکتیں ہوتی ہیں، ایک حرکت اولیٰ، ایک حرکت ثانیہ. پہلی حرکت میں کیا ہوگا؟ مفردات کو اکٹھا کریں گے آپ. اور دوسری حرکت میں کیا کریں گے آپ؟ مرکب بنا دیں گے، معجون بنا دیں گے. نہیں، مفردات اکٹھا کریں گے. یہ حرکت اولیٰ آپ کی ہے، یہ آپ کی پہلی حرکت ہے. اور جہاں دوسری حرکت کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ معجون تیار ہو جائے گا. نہیں، پہلے کیا کریں گے؟ ہلدی لاؤ، مرچی لاؤ، لہسن لاؤ، یہ سب حرکت اولیٰ. حرکت اولیٰ میں نہ ہوتا ہے بھائی. جی جمعرات کو آپ لوگ مرغا بناتے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ انسانوں کو بنائیں گے مرغا. بنائیں کہ نہیں بنائیں گے؟ مرغا بن جاؤ، فوراً مرغا بن جاؤ. مرغی کبھی نہیں بناتے، مرغی بناؤ جو انڈا بھی ملے. خیر، تو جمعرات کو بناتے ہیں آپ. پہلے کیا کرتے ہیں؟ حرکت اولیٰ میں کیا ہوتا ہے کام؟ آپ مرغا لائیے، آپ مسالہ لے آئیے، آپ تیل لے آئیے جا کر کے، آپ گیس کا انتظام کیجیے، ہے نا؟ 4 آدمی مل کر کے انتظام کرتے. حرکت اولیٰ میں یہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ترکیب تیار ہوتی ہے. حرکت ثانیہ ترکیب. تو وہی بولے لأنه لا يقبل العمل. عمل کو قبول نہیں کرے گا. یہ عمل کا مطلب یہ حرکت ثانیہ کو قبول نہیں کرے گا. حرکت ثانیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اکیلے ہے، کس کے ساتھ ملے گا؟ ولا مکتسبا. یہ بھی پرفیکٹ حقیقت ہے کہ بسیط مکتسب بھی نہیں ہوتا یار. مکتسب ہوگا تو کسب کے ذریعے وجود میں آئے گا. سمجھیے آپ، مکتسب ہوگا تو کیسے وجود میں آئے گا؟ کوئی بھی مکتسب. کل مکتسب لا بد له من کسب. ضروری اس کے لیے کسب. ہر مکتسب کے لیے ضروری ہے عمل کسب. حضرت ضروری ہے عمل کسب مکتسب کے لیے. جب مکتسب ہوگا تو اس کے لیے عمل کسب ضروری ہے. اور عمل کسب میں ضرورت پڑے گی کس کی؟ ترکیب کی. سمجھا آپ نے؟ اس لیے مکتسب دل جو بسیط ہوگا وہ مرکب سے وجود میں نہیں آئے گا، کسی مرکب کے ذریعے وجود میں نہیں آئے گا. اس لیے وہ مکتسب بھی نہیں ہوگا، یعنی بدریہ کسب وجود میں آئے گا بھی نہیں. بسیط مالا جزالہ، بسیط مالا جزالہ، یہ بات ہوگی. اب ایک صاحب نے ایک تجویز پیش کی، پرپوز کیا کہ کیوں نہ اس کو ہم عارض کے ذریعے اس کو حاصل کر لیں. بسیط کو عارض کے ذریعے. دیکھیے کبھی کبھی کسی عارض کے ذریعے بھی شے حاصل کی جاتی ہے. کبھی عارض لازم ہوتا ہے، کبھی عارض غیر لازم ہوتا ہے. کبھی عارض لازم ہوتا ہے تو بین بھی ہوتا ہے، غیر بین بھی ہوتا ہے. یہ تو حقیقت ہے نا، کوئی میرے پاکٹ کی بات تو نہیں ہے، تو آپ کے پریکٹیکل کی بات ہے. آپ میں کوئی چیز عارض ہے، مثلا دائیں سائڈ سے مسکرانا، یہ عارض ہے آپ کو. نہیں، الگ الگ مسکراہٹ ہوتی ہے نا. کچھ لوگ دائیں سائڈ سے مسکراتے ہیں، کچھ لوگ بائیں سائڈ سے مسکراتے ہیں، کچھ لوگ پورے چہرے سے مسکراتے ہیں. یہ عارض ہے آپ کا. اور بہت سارے عوارض آپ کے ہوں گے. ایک شے ہے شیء واحد یتطور بتطورات شتیٰ. شیء واحد یتطور بتطورات شتیٰ. کوئی شے ہے، اس کے بہت متعدد عوارض نکال سکتے ہیں. جلوس کتنی طریقے کا یہ کر سکتے ہیں،
کتنے طریقے کے ہنس سکتے ہیں، یہ سب عارض ہے نا. آپ کسی کے ہنسنے کو نوٹ کیجیے. ہاں اب یہ دوسرا ایک تیسرا ہو گیا، چلو لکھتے رہیے، 15-20 ہو جائے گا. کسی کا تبسم کو نوٹ کریے بیٹھا کر کے. ہاں مسکرائیے، مسکراتا جائے گا، لکھتے جائیے. اتنا مسکرا دے گا کہ کاغذ بھر جائے گا، آپ کا صفحہ بھر جائے گا. لکھتے جائیں گے. اب یہ الگ نہ ہو، یہ الگ نہ ہو، یہ الگ نہ ہو، یہ الگ نہ ہو. تو شیء واحد یتطور بتطورات شتیٰ، یہ آپ کے سامنے کی چیز ہے. کوئی ایک شے ہے، اس کے مختلف اینگل ہوتے ہیں، مختلف زاویے ہوتے ہیں. اسی کو تو عارض کہتے ہیں آپ. تو بسیط جو ہے یہ عارض کے ذریعے بھی وجود میں نہیں آ سکتا کہ عارض کے ذریعے مکتسب ہو جائے. کسی عارض کے ذریعے مکتسب ہو جائے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ عارض کبھی بھی کن کا فائدہ نہیں دیتا حضرت. کن کا آپ نے کن پڑھا ہوگا، حقیقت پڑھا ہوگا، ماہیت پڑھا ہوگا. کن عام ہے، حقیقت پر بھی بولا جاتا ہے اور ماہیت پر بھی بولا جاتا ہے. اور حاصل وہی نکلے گا شے کے اجزاء. انہیں شے کیا ہے؟ شے کے اجزاء. اب شے کے اجزاء میں کون کون آئیں گے مولانا؟ کسی بھی شے کے اجزاء میں کون کون آئیں گے منطقی لینگویج میں بتائیے. جنس و فصل. نو، جنس و فصل. جنس و فصل یہی تو آئیں گے منطقی. یہ تو کسی بھی شے کے اجزاء میں کس کو لائیں گے آپ؟ جنس و فصل کو لائیں گے. کہیں معلوم رہتا ہے تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں، اور کہیں نہیں معلوم ہوتا. اکثر تو معلوم ہی نہیں ہے. آج تک چیونٹی کی مجھے نہیں مل پائی جنس و فصل. مجھے آپ کو پتا کیا وہ منطقی نے جو دو چار بتا دیا، کتے کا، گھوڑے کا ہے نا، حیوان ساحلوں. کتے کا کیا؟ کتے کا کیا ہے مولانا؟ ہاں بتائیے، کوئی حقیقت ہے؟ زبردستی بنا ڈالا بھوکنے والا. اس کا ایک جز ہے نابے، بھوکنا. یہ جز ہے لا جا کے بات ہے. بہرحال پورے منطقی متفق علیہ اجماع ہے، اجماع کے خلاف جانا جو ہے یہ فسق ہے. منطقی فسق ہو جائے گا. فقہی فسق نہیں ہوگا، منطقی فسق ہے. یہ اجماع ہو گیا کس پر؟ کہ کتے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان نابے. اب میں اگر آج انکار کرتا ہوں تو یہ خر کے اجماع ہوگا. خر کے اجماع کرنا کیا ہے؟ یہ فسق ہے. لیکن یہ فسق کیسا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی میرے پیچھے. ٹھیک ہے، منطقی فسق ہے. بہت سارے فسق ہیں جگہ جگہ. ٹھیک ہے. تو سب لأن العارض لا يفيد الكنها. عارض جو ہے یہ کن کا فائدہ نہیں دیتا، کنہ شے کا فائدہ نہیں دے گا. عارض کیسے کنہ شے کا؟ عارض تو ہمیشہ خارج شے ہوتا ہے. جب خارج شے ہے تو اجزاء میں نہیں رہے گا یہ. تو کنہ شے تو ہمیشہ جنس و فصل سے تیار ہوتی ہے. کنہ شے تو کوئی عارض اس کے ذریعے مکتسب کیسے بنے گا؟ بسیط بنے گا. عارض ترکیب میں آتا ہی نہیں ہے، ترکیب حقیقی میں نہیں آتا. عارض ترکیب حقیقی میں نہیں آتا، یعنی ترکیب حقیقت میں نہیں آتا. ترکیب حقیقت میں کون آئیں گے؟ غیر عارض. کون؟ جنس ہے، فصل ہے، یہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ عارض کبھی بھی کن کا فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی عارض کے ذریعے کنہ شے نہیں تیار کر سکتے آپ. جب بھی تیار کریں گے کس کے؟ اجزاء کے ذریعے. سمجھ رہے ہیں؟ عارض کے ذریعے کنہ شے نہیں تیار ہوتی. یہ سب چھوٹا چھوٹا چیپٹر دے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا منطق کو دے رہے ہیں، ہے نا. جب تھوڑا کچھ ضروری گوشی آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے تو نظر ڈالا، بسیط کے بارے میں تھوڑی سی ہلکی سی گفتگو کیا، عارض کے بارے میں تھوڑی گفتگو ہو گئی. اب اس کے بعد سنیے ایک اور منطق کا ایک بہت مشہور مسئلہ چھیڑا انہوں نے، ماہیت مطلقہ. ماہیت مولانا صاحب 3 طریقے کی ہوتی ہے نا. ماہیت بشرط شے، ماہیت بشرط لا شے، لا بشرط شے. نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہوگا، کہیں نہ کہیں پڑھا ہی ہوگا. تو سمجھ رہے آپ؟ ماہیت بشرط شے، جیسے آپ بشرط شے، ناطق ہے، تشخص ہے، حیثیت قضائیہ ہے. ماہیت بشرط شے. ماہیت لا بشرط شے، ماہیت لا بشرط شے. اور یہ کہ ماہیت بشرط لا شے. بشرط لا شے کیسے ہوگا؟ جیسے حیوان غیر ناطق، حیوان غیر ناطق، یہ کیا ہو گیا؟ بشرط لا شے. اور لا بشرط شے حیوان میں سے ہوا ہوا، حیوان میں سے ہوا ہوا. جو حیوان میں سے ہوا ہوا بول رہا ہوں، جس میں مطلق میں سے ہوا ہوا ہے نا. مسئلہ ہے میں سے ہوا ہوا، کسی حیثیت سے اس کو ایک دم ملک تھلک رکھیے. سمجھا آپ نے؟ تو اسی کو کہتے ہیں ماہیت مطلقہ. اور دو اور آپ کے سامنے کون آئے؟ اسی ماہیت مطلقہ کو کیا کہیں گے؟ ماہیت لا بشرط شے. کوئی شرط نہیں اس کے ساتھ، کوئی قید نہیں، ایک بھی قید نہیں. حیوان میں سے ہوا ہوا، ہوا ہوا. اور چاہے کوئی قید لگ جائے، چاہے عدم کی چاہے وجود کی کوئی قید لگ جائے، تو بشرط شے بشرط لا شے. اس کو یاد کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی کا دوسرا نام رکھتے ہیں ماہیت مطلقہ، ماہیت مخلوطہ، ماہیت مجردہ. ماہیت مخلوطہ، مخلوطہ خلط سے خلط ملک، ماہیت مخلوطہ جیسے حیوان ناطق بشرط شے. ماہیت مجردہ بشرط لا شے. ماہیت مطلقہ ہوا ہو لا بشرط شے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب سنیے، یہ جو آج گفتگو کریں گے ماہیت مطلقہ سے گفتگو کریں گے، یعنی لا بشرط شے، کوئی شے کی شرط، کسی شے کی شرط، نہ عدم کی نہ وجود کی کوئی شرط. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دردناک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کہیں دنیا میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ مولانا گھڑی ابھی بعد میں دیکھ لیجیے گا.
ادھر لگوا دے کیا ادھر دیکھتے رہیے سب گھڑی دیکھ رہے تھے شکل دیکھتے ادھر لگوا دیتے ہیں گردن درد کرنے لگتے دیکھتے ہیں. تو ماہیت مطلقہ جو ہے اس دنیا میں خارج میں ہے کہ نہیں ہے؟ آج تک ہم کو بھارت میں تو نہیں آتا. بھارت میں سے ہوا وہ کہاں ہے؟ کہیں ہے؟ کہیں نہیں. یہاں بھی پکڑ کے مجھ کو لے جا کے ادھر دکھاتے ہیں یہ تو بلرام پور ہے. کہاں دکھا رہے ہیں؟ ہاں یہ تو گونڈا ہے. اب گونڈا بھی جب میں سے ہوا کے درجے میں آتا ہے وہ بھی کہیں نہیں ہے. وہ بھی کہیں نہیں ہے مولانا صاحب. میں نے تلاش کر لیا ہے کہیں نہیں ملا گونڈا. کہاں گونڈا کہاں؟ یہ تو ہے. یہ تو کٹرا ہے. یہ تو بڑا گاؤں ہے. مبارک پور کہیں ہے خارج میں؟ آپ چلیے دکھائیے پکڑ کے دکھا دیجیے یہ مبارک پور ہے. نہیں دکھا سکتے آپ جب بھی جنتی ہے. ہم کو مبارک پور چاہیے آگے لے جائیں گے. پرانی بستی ہے یہ تو سبزی منڈی ہے. مبارک پور کہاں ہے؟ تھک جاؤ گے نہیں دکھا پاؤ گے. کوئی دکھا پائے گا مبارک پور؟ تو ایسی انسان میں سے ہوا کہیں دکھا پائیں گے آپ؟ آپ انسان ہیں میں سے ہوا نہیں ہے. انسان آپ ہیں نہیں ہے. میں سے ہوا نہیں ہے. تو مولانا صاحب ماہیت مطلقہ جب میں اتنا کلے نہیں بتا رہا ہوں تو اب میں کیسے بولوں کہ ماہیت مطلقہ خارج میں ہے؟ اس میں ارباب علم و دانش کا بڑا شدید اختلاف ہو گیا. بعض مناطق اس بات کے قائل ہیں کہ ماہیت مطلقہ خارج میں موجود ہے. بعض کہتے ہیں بالکل نہیں ہے. گارنٹی ہے نہیں دکھا سکتے آپ. کیسے دکھائے گا؟ حیوان کہیں دکھا پائیں گے آپ؟ نہیں دکھا سکتے. حیوان کہیں دکھائیں گے؟ کہیں ہے حیوان؟ نہیں دکھا سکتے. یہ حقیقت بول رہا ہوں کہ میں زبردستی تھوپ رہا ہوں آپ لوگوں کا. دیکھیے بالکل بلا تکلف بولیے گا دوستوں کی طرح. یہ غلط بول رہے ہیں. ایسے بولیں تو پتہ چلا حیوان خارج میں نہیں ہے. ہمارا بھی جی یہی چاہتا ہے یہی نظریہ مان لیں ہے نا. کوئی ہم اس میں تکلیف تھوڑی کرنا ہے کہ ارے امام اعظم کے موقف سے ہٹ گئے تو نہیں. ہم کسی کو بھی لے سکتے ہیں. مجھے یہی موقف نہیں یہی موقف مجھ کو اچھا لگتا ہے. کیا خارج میں؟ لیکن دوسرے اینگل سے سوچو یار نہیں ہے خارج میں نہیں ہے تو ان کو انسان سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے خارج میں تو یہ کیا ہے؟ تو مطلب کبھی کبھی پوزیشن دماغ کی لا الہ الا لا الہ الا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کس کو صحیح بولو ہے نا. وہیں کہنا پڑتا حیرت میں ملا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا آپ کیا کہے گا کوئی؟ دیکھیں مولانا تو ماہیت مطلقہ تو سمجھ میں آگے نا. کسی کہیں گے ماہیت مطلقہ ہاں وہی میں سے ہوا. ہم نے شرح تہذیب میں پڑھا تھا والحق ان وجود التبعیہ بمعنی وجود اشخاص. والحق ان وجود التبعیہ بمعنی وجود اشخاص پڑھا تھا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا شاید مقدار میں داخل ہوگا تو پڑھا ہوگا. حق یہ ہے کہ طبعی کا وجود یہ اپنے اشخاص کے دامن میں رہتا ہے. دکھتا نہیں ہے. ممتاز نہیں کر پاؤ گے. ہے قسم خدا کی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاؤں آپ کو. ایک بالٹی نیل جانتے ہیں کپڑے میں. اب تو بہت پہلے اتنا چوچک لگائے رہتے تھے دور سے سمجھ میں آتا تھا کہ کہیں مدرسے کا طالب علم ہے. اور بٹن میں پھلنا النا لگائے رہتے تھے. پھلنا جانتے پھلنا ارے بڑا جمائے رہتے تھے مولانا بغیر مطلب طلبہ خاص طور سے. اور جمعرات کو جب نکلتے تھے پھلنا النا لگا کر کے لگتا تھا کسی دیہاتی مدرسے کا یہ طالب علم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال دیہاتی مدرسے کا طالب علم نہیں مولوی آئے رہتے ہیں سب ٹھیک ہے. اور نیل اتنا چٹکاری. اور بمبئی سے نیل آتی تھی مولانا لینا شارٹیج پڑ جاتا تھا اس کا. بلیک بکتی تھی بلیک. کہاں سے مولانا لوگ اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے مبارک پور سے جا کے نیل لے آؤ. نیل لے کے لیے سفر ہوتا تھا یہاں شکیب صاحب اتنا بیچے اتنا کمائے اس میں پورے اتر پردیش میں ممبئی والا انہیں کو دیتا تھا کسی کو نہیں دیتا تھا. خیر تو ایک بالٹی نیل مجھے اس لیے سمجھانا پڑا کہ نیل کا دور ختم ہو چکا. اور مثال میرے خیال سے زیادہ اچھی ہوگی اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. ایک بالٹی نیل لیا آپ نے اور چلے گئے دریائے گھاگرا میں یا گنگا میں چلے گئے ڈال دیا. اسی میں سب کو دیکھا کر کے ڈال دیا. اس کا کہاں ہے تو آپ سب لوگ قسم کھا کے کہیں گے یہی میں ہے. نہیں کہیں قسم سے. ارے دکھا کہاں کیسے دکھاؤں اسی میں ہے. حلول سریانی ہو گیا اس میں. حلول تریانی ہوتا تو دکھا دیتے. حلول سریانی ہو گیا. جیسے مولانا پر یہ حلول تو ہے کپڑوں کا لیکن حلول سریانی نہیں ہے بلکہ حلول تریانی ہے. قریانی ہے. کیا خیال تو وہاں حلول سریانی اسی میں گھس گئی. ایسا گھس گئی کہ پانی کے ساتھ تو من شدی من تو شدم ہو گیا. اب بیچارہ دکھائے گا لیکن قسم کھائے گا. کیا خیال. اور ایسا بھی نہیں کہ یہ روحی چیز ہے مادی چیز ہے. روحی چیز ہوتی تو ہم کہتے بس مان لو کہ ہے یار. دکھا نہیں پاؤں گا کبھی. مادی ہے دکھاؤ نا یار. مادی تھی نا. صورت جسمیہ اور حیولہ کا مجموعہ گیا نا اندر. وہ جو دریائے گھاگرا میں گیا تو حیولہ صورت جسمیہ کا مجموعہ نہ گیا تھا. تو روح آپ کے اندر بھی حلول سریانی کے طور پر ہے لیکن مادی چیز نہیں نا ہے وہ جی. اس لیے آپ وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے مادی نہیں ہے روحی ہے. میں کیسے دکھاؤں؟ مادی ہے. سب کو دکھایا تھا دیکھو ایک بالٹی ہے اس میں سطح بھی ہے خط بھی ہے. یعنی قابل آباد ثلاثہ تھا. جو بالٹی میں لے کر گئے تھے وہ طول عرض مک رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا. نہیں تھا. پھر طول عرض مک ہے تو مادہ حیولہ بھی ہوگا صورت جسمیہ بھی ہوگا تو سب کچھ ہے. اس کے باوجود آپ دکھانے سے قاصر ہیں. نہیں دکھا سکتے. تو اب لیکن کہیں گے نا کہ نیل خارج میں ہے. نہیں کہیں گے. میں اصل میں کہلوانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دکھ نہیں رہی ہے. دکھا بھی نہیں پائے گا کوئی لیکن قسم کھا کے کیا خارج میں ہے. کہاں ہے میں
یہی میں قسم خدا کہ میں، لیکن دکھا نہیں پائے. تو یہی حال ماہیت مطلقہ کا ہے، خارج میں ہے، ہم اسے دکھا نہیں پائیں گے، ہے اس کا وجود خارجی ہے. والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی، یہ ہمیشہ اپنے اشخاص، اپنے جزیات، اشخاص جزیات سمجھ رہے ہیں آپ میں رہتا ہے. اور کلی تو ہمیشہ اپنے جزئی میں تو رہتی ہے. کلی بیچاری کہاں رہے گی؟ کلی ہمیشہ اپنی اسی جزئی میں تو پناہ پاتی ہے، کہاں رہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین آپ لوگ کل ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور جتنی کلیات ہے وہ سب آپ کا جز. تو جز ہے اسی لیے تو آپ جزئی بنے. آپ میں اتنی کلیات آ گئیں، اتنی کلیات آ گئیں، اور جتنی کلیات ہیں وہ ہر حال میں ہر کلی جز ہوتی ہے نا، ہر جز کلی ہوتا ہے، ہر کلی جز ہوتی ہے. تو اب جب کلیات کا پٹارا ہے آپ کے پاس، تو اب آپ کو جزئی کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ اب جزئی ہے. چلیے تو اب دیکھیے صاحب، ماہیت مطلقہ موجود ہے خارج میں، پھر خارج میں نے سطر والے نے لگایا موجود ہے خارج میں. ذہن میں تو سبھی مانتے ہیں، معقولات اولا وہ تو سبھی مانتے ہیں، معقولات ثانیہ میں دقت ہے. کہ ماہیت مطلقہ موجود ہے خارج میں، یعنی ملا محب اللہ بہاری علیہ رحمۃ الباری کا بھی موقف یہی ہے کہ خارج میں ہے. علامہ تفتازانی کا بھی موقف یہی ہے، سمجھا آپ نے، کہ خارج میں ہے. والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی، یہ جزیات لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، جزیہ ہے یہ، جزیہ منطقیہ ہے یہ. والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاص ہی، اپنے اشخاص کے دامن میں. یعنی کلی کا وجود کیا مطلب؟ وہی شخص کا وجود، اشخاص کا وجود، مطلب وہی شخص. اگر نہ مانے ہم تو خارج میں نہ موجود نہ مانے تو خارج کی جتنی چیزیں ہوں گی وہاں وہ نہیں رہے گی، سمجھا آپ نے. تو گویا شے کی دو حقیقت ہو جائے، شے کی دو حقیقت، حالانکہ شے واحد کے لیے دو حقیقت نہیں. اگر وَإِلَّا لَكَانَ، ورنہ وَإِلَّا لَكَانَ، اگر ماہیت مطلقہ، طبیعت مطلقہ، حقیقت مطلقہ جو بولو خارج میں نہ ہو، تو پانی کے جو قطرات خارج میں ہوں گے وہاں تو ماہیت نہیں ہے نا جی، پانی کی جو ماہیت وہاں ہے نہیں. تو ایک خارج میں حقیقت، ایک اور حقیقت ہے جو یہاں نہیں ہے، یہ لازم آئے گا، اور یہ واقعی مدحکہ ہو جائے گا. وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ قَطْرَةٍ مِّنَ الْمَاءِ حَقِيقَةٌ عَلَىٰ حِدَةٍ. جب عَلَىٰ حِدَةٍ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے وجود پر ہنسی آتی ہے. میں جہانگیر گنج میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد تھے مولانا نعیمی صاحب، تو نوٹ لکھوا دیتے تھے، رٹ ہو جاتے. تو نوٹ لکھتے لکھتے مولانا صاحب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا تھا، اس میں نقل کرتے کرتے ہم لوگ بھی رٹ کر کے نقل کرتے تھے، عیدگاہ کی سامنے اسے بھی رٹتے تھے. تو میں رٹ رہا تھا، دونوں علی گڑھ ہو گئے، دونوں علی گڑھ ہو گئے، دونوں علی گڑھ ہو گئے، ہمارے اور ساتھی بھی دونوں علی گڑھ ہو گئے، علی گڑھ ہو گئے. ان نوٹ کہیں سے لائے تھے تو کہتے اس کو لکھ لو. تو ہم لوگ نقل در نقل، نقل در نقل چلتا تھا. تو دونوں علی گڑھ ہو گئے، دونوں علی گڑھ ہو گئے، دونوں علی گڑھ ہو گئے. ایک تو میں نے کہا یار مولانا شوما صاحب، مولانا نہیں کہا تھا، یہاں پڑھاتے ہیں یار یہ دونوں علی گڑھ ہو گئے، کیا مطلب علی گڑھ ہو گئے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات یار. ہدایت الحکمت کا نوٹ تھا. میں کہا نہ یار یہ علی گڑھ کیسے ہو جائے گی، دونوں چیز علی گڑھ کیسے ہو جائے گی، کل ہوگی. اس کو دیکھا ہم نے تو ففترکا کا ترجمہ ڈال رہا. ففترکا نہیں، ہدایت الحکمت پڑھے ہوں گے، اس میں کہیں کہیں آتا ہے ففترکا، سمجھا. وہ ففترکا کا ترجمہ تو دونوں علیحدہ ہو گئے. وہ علیحدہ کو لکھتے لکھتے نقل در نقل، نقل علی گڑھ ہو گئے. ہوتا ہے یہ نقل در نقل نا. ارے میں بتا رہا ہوں، علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ 20 کتاب میں نے دیکھا کہ یہی ایک چیز لکھی ہوئی ہے. تو اعتماد پر کہ حضرت کا نوٹ ہے لکھ لو، حضرت کا نوٹ ہے لکھ لو. لکھتے چلے گئے، ایک ہی مسئلہ 20 کتابوں میں علامہ شامی کہہ رہے میں نے جب تحقیق شروع کیا تو 20 میں غلط لکھا. اور کہتے میں نام کیا لوں، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کو لکھا اپنی اپنی کتابوں میں. یہ کون کہہ رہا؟ علامہ شامی. اس لیے کوئی بھی کتاب پڑھو تو غور سے پڑھو، ہی نہیں کہ فلانے کی لکھی ہوئی ہے پڑھو، رٹ ڈالو رٹ ڈالو. اللہ نے سینس دیا، دماغ دیا، خود بھی غور کر لو یار، ہے نا. تو علیحدہ جب آتا ہے تو مجھے تھوڑا وَإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ قَطْرَةٍ مِّنَ الْمَاءِ، ورنہ پانی کے ہر قطرے کی حقیقت الگ الگ ہوگی. وقت تقرر، حالانکہ، اب کہہ رہے حالانکہ یہ اجماع ہے اس بات پر. کس پر اجماع ہے؟ تقرر کا معنی اجماع، قرار واقعی ہو چکی ہے، اس پر ثبوت واقعی ہو چکا. کیا؟ جواہر کا اتصال. جواہر کا اتصال سب مان چکے ہیں، جواہر متصل ہوتے ہیں، ورنہ جزولی لا یتجزا ثابت ہو جائے. اگر اتصال نہیں مانو گے، اگر اتصال نہیں مانو گے مولانا، تو جزولی لا یتجزا، جزء الذی لا یتجزا، یہ ثابت ہو جائے گا. آئیے سب سے بڑی مصیبت. وقت تقرر تماثل الجواہر، حالانکہ جواہر کا اتصال، حالانکہ جواہر کا اتصال، جوہر ماحول موجود. جوہر کسے کہتے ہیں؟ ماحول موجود فی الخارج. جوہر کی جمع جواہر. جتنے بھی جوہر ہیں، جو بھی ان کا اتصال ثابت ہو چکا ہے، اس کو مانا جا چکا ہے. اہل حکمت اور اہل منطق جوہر کا اتصال مان چکے ہیں. جوہر ہمیشہ متصل رہے گا، جوہر الگ سے کہیں نہیں دکھا سکتے. ماحول موجود کو کہیں الگ سے دکھائیں گے
ماحول موجود کو مولانا صاحب کہیں الگ سے دکھائے گا، یہی تو ملی جیسے میں کہلوا رہا تھا. نہیں ماحول موجود، جوہر ماحول موجود کو کہتے ہیں. تو ماحول موجود کو کہیں آپ دکھائیں گے الگ سے؟ یہ ہمیشہ سٹا رہے گا جا کر کے. سٹا سمجھتے ہیں نا، ملا رہے گا کسی سے، متصل رہے گا کسی سے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہے انسانی حیات قضائیہ سے جوہر متصل ہے. یہ جوہر بیٹھے ہوئے سب میں جوہر ملا ہوا ہے. جوہر میں سب کا اشتراک ہے. جوہر میں آ کر کے سب متصل ہے. ایک جوہر میں نہیں، سب ایک ہے. حد یہ ہے کہ سانپ، گوجر، بلی، سب گوجر سمجھتے ہیں نا؟ اچھا نہیں سمجھ، گوجر نہیں سمجھتے. گوجر سمجھتے ہیں؟ گوجر یہ بھی نہیں سمجھتے. واو معروف واو مجہول جو وہ بھی نہیں سمجھتے. گوجر بھی. کیڑا، کیڑا سمجھتے ہیں؟ کیڑا، کیڑا حشرات الارض. میں نے کہا کہ بلی، کتا، سب وجود میں آ کر کے ملے ہوئے، وجود میں آ کر کے سب ملتے ہیں. ماحول موجود مطلق میں سب آ کر کے اکٹھا ہو رہے ہیں. نہیں ہو رہے ہیں سب اکٹھا. وقت تقرر تماثل الجواہر. اللہ میں بلا بہاری کرو فی ہے معافی ہے. اس میں جو الجھن ہے وہ ہے. اب کیا الجھن بتایا نہیں انہوں نے. یہ سمجھ رہے کہ میری طرح سب ذہین ہیں، الجھن محسوس کر رہے ہوں گے سب. کیا فائدہ ذکر کرنے سے؟ انہوں نے ایک دعویٰ کیا، قد کے ذریعے دعویٰ کیا. قد کے ذریعے دعویٰ کیا. قد تقرر، اجماع ہو چکا ہے، ثابت کیا جا چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے، مانا جا چکا ہے. قد تقرر، اقرار کیا جا چکا ہے اس بات کو. تماثل جواہر، تماثل کا معنی اتصال کریں. وہ فیہ ما فیہ. کوئی ضروری ہے کہ تماثل جواہر جو ارباب علم و دانش نے مان رکھا ہے، ضروری ہے کہ اتحاد فی الحقیقت ہو؟ اتصال فی الحقیقت والا کوئی ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے اتصال فی وصف خاص کی بات پر اجماع ہوا ہو. نہیں سمجھا آپ؟ ہے سب کا اتصال کس بات میں؟ کسی اتصال وصفی پر. اتصال وصفی پر ہو سکتا ہے اتفاق ہوا ہو، تماثل وصفی پر اتفاق ہوا ہو. کوئی ضروری ہے کہ تماثل حقیقی یعنی تماثل فی الحقیقت. اجماع میں مانتا ہوں اجماع ہوا ہے، لیکن کس بات پر اجماع ہوا ہے؟ ضروری ہے کہ اجماع کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اجماع تماثل. اذان دینا ہے چلے جائیں. تو کہ ضروری نہیں ہے. لہذا اجماع کا جو دعویٰ آپ نے کیا جس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے جو اجماع کا دعویٰ کیا، اجماع کے ذریعے جو ہماری زبان خاموش کرنا چاہتے ہیں آپ، اجماع بول دو لوگ چپ ہو جائیں گے، کھر کے اجماع ہو جائے گا. بولو مت یار اجماع، یہ نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے. اجماع اب بولیں گے تو کھر کے اجماع، کھر کے اجماع تو کس کو ہوگا؟ پھر بائیکاٹ ہو جائے. تو سوال اس بات کا ہے جس اجماع کی بات آپ کر رہے ہو بالکل صحیح مانتے ہیں، لیکن اجماع علی تماثل الجواہر فی الحقیقت یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے تماثل جواہر پر اجماع ہوا ہو فی وصف خاص، کسی وصف خاص میں ہوا ہوگا. یہ ہے فی ہے معافی ہے. تو جس اجماع کا بڑے شد و مت سے دعویٰ کیا تھا وہ اجماع ڈیمیج ہوا کہ نہیں؟ آپ جس بات کو اجماع کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہو کوئی ضروری نہیں کہ اس پر اجماع ہو سکتا ہے یہ اجماع کس پر ہوا ہو؟ تماثل جواہر فی وصف خاص. بات سمجھ گئی؟ گرم ٹھنڈا ہونے میں سب ایک ہے، گرم ہونے میں ٹھنڈا ہونے میں سب، گرمی لگنے میں ٹھنڈا لگنے میں سب ایک ہے. کہ بھائی کتوں کو بھی ٹھنڈا لگتا ہے نا، بھینس کو بھی ٹھنڈا لگتا ہے، بکری کو بھی ٹھنڈا لگتا ہے، سب کو ٹھنڈا لگتا ہے. ہم لوگ سب ایک ہیں. ہو سکتا ہے اس طور پہ اجماع ہوا ہو. کوئی ضروری ہے کہ ماحول موجود یعنی اس میں اتصال ہوا ہو سب کا؟ کوئی ضروری ہے؟ کہ اچھا بھائی ضروری نہیں ہے، فی معافیت ہو گیا نا. کہ اب میں ان کو کہلواؤں گا ہاں کہ وصف خاص نہیں بلکہ حقیقت میں سب کا اتصال ہے، اور اس کو ثابت کروں گا میں فلسفے کی بنیاد پر، فلسفے کی روشنی میں. اقولو کہہ رہے میں بولوں گا فی معافیہ ہے، اب میں بولوں گا اعلیٰ طور الحکمہ. ماننا پڑے گا اعلیٰ طور الحکمہ بولوں گا. اب یہاں سے شروع ہوئے اعلیٰ طور الحکمہ، یعنی حکمت کے طور پر میں سب کو قائل کروں گا کہ تماثل جواہر فی الحقیقت ہی پر اجماع ہے. جو آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہو سکتا ہے وصف خاص میں ہوا ہو اجماع نہیں. یہ شوشہ جو چھوڑا آپ نے اس میں نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس میں نہیں، بلکہ فی الحقیقت تماثل جواہر اتحاد اتصال جواہر ہے، اسی پر اجماع ہے. اور اس کو میں کیسے ثابت کر کے دکھاؤں گا؟ اعلیٰ طور الحکمہ. اب یہاں سے بات آگے بڑھے گی صاحب لو کان الجزء سے، کہ اگر جزء الذی لا یتجزا ثابت ہو، لأنه لو کان الجزء حقا. یہ کہاں سے آ گئی بات؟ اگر تماثل فی الحقیقت نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، تو سب الگ الگ رہیں گے. جب الگ الگ رہیں گے تو جزء الذی لا یتجزا ثابت ہو جائے گا. میں نے ابھی کہا نا کہ کلی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ جز ہوتی ہے، اور وہ سٹ ہی نہیں پا رہی ہے آپ کے بقول، کسی جگہ اکٹھا نہیں ہو رہی، تو الگ ہوگی، اور الگ ہوگی تو جزء لا یتجزا ثابت ہو جائے گا. جزء لا یتجزا. اور اگر الذی لگانے کا شوق ہے تو کہیے الجزء الذی لا یتجزا ثابت ہو جائے گا. نہیں سمجھا آپ نے؟ اگر الذی لگانے کا شوق ہے کہ پاکٹ میں اس کو بھی استعمالی کر لیں تو کیسے بولیں گے؟ الجزء الذی لا یتجزا. اور اگر نہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ جزء لا یتجزا ثابت ہو جائے گا. اس میں بھی فالٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کے بولنے میں. جزء لا یتجزا، جزء لا بولتے ہیں نا، تو جزء الذی لا یتجزا غلط ہو جائے گا نحوی اعتبار سے. سمجھا آپ نے؟ کیوں؟ یہ نکرہ ہو جائے گا اور صفت معرفہ ہو جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گا.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے الجزء الذی لا یتجزا بولیے گا تو چلے گا، یا کیا بولیں گے جزء لا یتجزا بولیے گا تب چلے گا. تو اب کریں اگر جزء لا یتجزا ثابت ماننا ہی پڑے گا تمہارے، تم انکار کر رہے ہو نا تماثل جواہر کا، تم انکار کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے جزء لا یتجزا ثابت ہو جائے گا، اتصال نہیں ہوگا. اتصال جب نہیں ہوگا، اتصال ہوگا نا جیسے ہمارا اس سے اتصال دیکھ رہے ہیں موبائل سے ہمارا اتصال ہمارے ہاتھ، تو آپ کہیں گے کہ میرے ہاتھ کا جس میں حاوی جو مماس نہیں ہے جس میں ماوی سے، یا موبائل کا جس میں حاوی جس میں ماوی پڑا ہے نا، تو وہ اس کا غیر ہوگا تو انقسام ہوگا. جس میں حاوی اور جس میں ماوی دونوں میں غیریت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے یہ حاوی ہوا، سمجھ یہ ماوی ہوا، تو دونوں میں غیریت ہے کہ نہیں غیریت؟ حاوی اور ماوی میں تو غیریت متغیران، اور متغیران فین قسمان، تو جزء لا یتجزا باطل کے ثابت. جب انقسام ثابت ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جزء لا یتجزا باطل. تو لأنه لو كان الجزء حقا، جس سے مراد وہی جزء لا یتجزا، فلیکن قائمہ، تو ایک قائمہ لینا چاہیے، ایک زاویہ قائمہ لینا چاہیے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. ایک زاویہ قائمہ، زاویہ قائمہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہے قائمہ، ایک ہے زاویہ قائمہ. زاویہ قائمہ کیا ہے؟ کوئی ایسا گوشہ بنائیے جس میں دو قائمہ نکل جائیں. نکلا یہ قائمہ، ایک قائمہ سے زاویہ نہیں نکلے گا، ایک قائمہ میں زاویہ نکلے گا. گوشہ ایسے کیجیے ہو گیا گوشہ نکل گیا. اور کئی گوشے نکال لیتے ہیں، ادھر بھی کیجیے ایسے بھی کیجیے، کئی گوشے نکال لیتے ہیں. ایک زاویہ قائمہ کے لیے دو خط مستقیم ضروری ہے. ایک زاویہ قائمہ کے لیے دو خط مستقیم ضروری ہے، یوں اور یوں. نہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ دو قائمہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ زاویہ نکالنے کے لیے قائمہ ضروری ہے. یہ تو کوئی بہت اہم چیز تو ہے نہیں، تو جانتے ہی آپ لوگ ہے نا. اسی کو فلسفیوں نے جو قائمہ ہے اسی کو ضلع کہہ دیا. وہ جو ضلع ہم لوگ لیتے ہیں، ضلع اعظم گڑھ، ضلع فیض آباد، وہ ضلع، یہ ضلع کیوں کہتے ہیں اس کو جانتے ہیں آپ؟ اس خط کو ضلع کہیں گے کیوں؟ یہ جو ہوا گھیر دیا، گھرا گیا کہ نہیں گھرا؟ ادھر کی چیزیں ادھر گھرا گئی، ادھر کی چیزیں ادھر گھرا گئی. ضلع ہوتا ہے یہ جو گھیر لے ایک علاقے. تو دو ضلع ہوئے ہو گئے. ایک زاویہ قائمہ میں کتنے ضلع نکلیں گے؟ دو ضلع نکلیں گے صاحب، نہیں نکلیں گے. اور یہ دونوں ضلع آپ سے کہا جائے گا کہ زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں آپ، تو دونوں ضلعوں کو برابر رکھیے. اگر 5 فٹ کا ایک ہے تو 5 فٹ کا، یا 1 فٹ کا لے لیجیے، کہا بہت لمبا ہو جائے 5 فٹ کا، دقت نہیں سوال نہیں. 1 فٹ کا لیجیے، 1 فٹ کا ادھر 1 فٹ کا ادھر، یہ زاویہ قائمہ ہو گیا نا. اب ان دونوں ضلعوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک خط کھینچ دیجیے، ایک مثلث تیار ہو جائے گا. یہ تیار ہوگا؟ ایسی بات تیار ہو پہ کرے گا. یہ تو آنکھ سے دکھے گا نا، تو نہیں دکھے گا. ایک ضلع دو ضلع ایسا کھینچ دیا تو یہ جو آ کر کے دونوں ضلعوں کو جوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں وتر. وہ تو کہتے ہیں سمجھ رہے آپ، جو دو ضلعوں کو جوڑ دے، جو دو ضلعوں کو جوڑ دے ہے یہ وتر، اس کو کہتے ہیں وتر. تے سے وتر. وتر کا معنی ہوتا ہے ایک دھاگا. دھاگا سے کیا ہے کہ کسی چیز کو باندھا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. تو دونوں ضلعوں کو باندھ دیا اس نے. کس نے باندھا؟ وتر نے باندھ دیا. جی ہاں، وتر نے باندھ دیا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1 فٹ کا یہ ضلع بنایا آپ نے، 1 فٹ کا جو ضلع، ایک ضلع کو کا کمپیریزن کیجیے وتر سے، تو اس میں کون بڑا ہوگا کون چھوٹا ہوگا؟ بولیے بھائی جی. وتر بڑا ہوگا. اچھا دونوں ضلعوں کا مجموعہ کر دیں پھر وتر کیا ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی مطلب بہت گہری بات نہیں ہے نا، اتنا تو سمجھنا ہی چاہیے. اب اتنا بھی کوئی نہ سمجھے تو کہتے ہیں گدھا. اسی کو شکل ہماری کہتے ہیں. نہیں سمجھا آپ نے؟ شکل ہماری نام رکھنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اتنا بھی جو نہ سمجھے وہ تو بہت بڑا گھاوڑ ہے. اب اس کو کوئی لکھ کر کے ہم بورڈ پہ سمجھا میں تب سمجھیں گے آپ. میرے خیال سے اس پر جانے کی ضرورت نہیں شکل ہماری کے لیے. اب تو وہی حال ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں. غوثی میں رافضیوں نے امام حسین کے 10ویں محرم کو نور الہی دکھاتے تھے. تو یہ بیٹھا رہتا تھا کہ اندر نور الہی نظر آئے گا، جائیے. تو ادھیرس کہہ دیتا تھا جو نہ دیکھتا ہے وہ حرامی ہے، سمجھ لیجیے. اندر سے جو بیچارہ جاتا تھا وہ لڑکا آتا تھا، نظر آیا ہاں. اب اگلا جو کھڑا لائن میں میں بھی دیکھوں گا، آؤ دھیرے جائیے، اگر نہ نظر آئے سمجھ لیجیے کہ آپ حرامی ہیں. پھر وہ بیچارہ بھی آتا تھا ہاں. یہ بابا لوگ کرتے ہیں. نظر آیا دیکھ رہا ہوگا، دیکھے گڑبڑ ہو گیا تو نظر نہیں آ رہا ہے. اب جی نظر آ رہا ہے، اب کہاں گڑبڑ بنیں گے؟ تو مولانا ایسی کوئی بات نہیں نا، ہمارے یہاں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے. لیکن میرے خیال سے بڑی اوپن بات ہے. کیا دونوں ضلعوں کا مجموعہ وتر سے ہمیشہ بڑا ہوگا؟ وتر ہمیشہ بڑا ہوگا کس سے؟ ہر ایک ضلع سے. یہ میں کوئی آپ کاغذ پہ کھینچ کے چیک کر لیجیے گا، انچ فٹ سے 5-5 انچ کا بنائیے گا ہے نا ضلع. اس کے بعد وتر کو ناپیے گا تو دیکھ لیجیے گا وتر جو ہے ہمیشہ ہر ایک ضلع سے بڑا اور ہمیشہ دونوں ضلعوں سے چھوٹا. یہ جو سمجھ لی شکل ہماری سمجھ لیا، اور جو نہ سمجھے سمجھنے کی وہ